اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قلیلا۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کل کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ سے جو ہے معاہدہ کیے ہوئے تھے، وعدہ کیے ہوئے تھے کہ ہم جو ہے میدان میں جو ہے پیٹ پھیر کے نہیں بھاگیں گے، اور کل اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے جو ہے وعدہ کے متعلق جو ہے پوچھیں گے، سوال جواب کریں گے۔ اب آگے اسی کے تعلق سے ہے کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت، اگر وہ موت کی وجہ سے او القتل یا جنگ کے اندر مار پیٹ کی وجہ سے اس جنگ سے اگر بھاگنا چاہتا ہے تو ان کو یہ بھاگنا جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کیا ہے؟ یعنی جنگ سے بھاگنے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ، اور ان کو جو ہے زندگی اتنی ہی ملے گی مگر یہ کہ الا قلیلا، مگر بہت کم۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جنگ سے اگر ہم بھاگ جاتے ہیں تو زندگی ہماری لمبی ہو جائے گی، بچ جائیں گے اور جو ہے مزے کریں گے، تو مزے اتنا ہی کیجیے گا جتنا اللہ کو منظور ہوگا جب تک آپ زندہ رہیے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کہ اللہ اس سے جو ہے اس مصیبت سے جو ہے اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے کیسے بچا سکتا ہے۔ یعنی اگر تم نہ چاہتے ہوئے بھی اگر تم بھاگ بھی جاتے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ تم کو کیا کریں گے؟ موت دے سکتے ہیں۔ جی، کہ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو برائی پہنچانا چاہے، ان کو تکلیف دینا چاہے تو او اراد بکم رحمہ، یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے رحمت کرنا چاہے۔ یعنی اس کا آسان یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہو، مصیبت میں اس کو ڈالنا چاہتا ہو، تو دنیا کے سارے لوگ اس کو مل کے جو اس کو تکلیف نہ پہنچانا چاہے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف پہنچائیں گے، ان سے جو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کا رکھوالا نہیں ہوگا، اور وَلَا نَصِيرًا، اور نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ ہے کہ نہیں؟ اس دنیا کے اندر جو ہے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جو ہے ہمارا جو رکھوالا بھی نہیں ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اسلام نے جو جتنا حدود بنایا ہے اس سے ہم زیادہ آگے نہیں بھاگ سکتے ہیں۔ ہاں، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخوبی جانتا ہے جو تم میں سے یہ کہتے ہیں کہ والقائلین لاخوانہم، کہ اپنے بھائیوں سے کیا کہتے ہیں کہ ہلم الینا، ہمارے پاس آؤ، کیا ہے؟ ہمارے پاس آ جاؤ۔ اور ولا یأتون البأس، اور یہ جو ہے اپنے یعنی کہ جنگ میں جو ہے خود جو جانا نہیں چاہتے ہیں، اور جاتے بھی ہیں تو الا قلیلا، مگر بہت کم لوگ۔ یعنی یہاں پر جو ایک منافق کی طرف جو اشارہ کیے ہیں، ایک منافق جو ہے اپنے گھر کے اندر جو ہے بیٹھ کے جو سکون سے آرام سے کھانا کھا رہا تھا، تو ان کا ایک بھائی تھا، مخلص مسلمان تھا، جب وہ تیار ہو کے جنگ کے لیے جا رہا تھا تو اس کے منافق بھائی نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اس کی طرف اشارہ یہ قرآن کی آیت تلاوت اشارہ کر رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اشحۃ علیکم، اب اگر یہ منافق جو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں جنگ میں تو اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ لالچ کی وجہ سے۔ لالچ کیا ہے؟ کہ جو مال غنیمت جو حاصل ہوگا اس جنگ میں، جو مال جو آئے گا مسلمانوں کے پاس، اس مال میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ جائیں گے لیکن پیچھے کھڑے رہیں گے، مار پیٹ نہیں کریں گے، پیچھے رہیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ لالچ یہ ہے کہ مال مل جائے گا۔ کیا مل جائے گا؟ مال ہم کو مل جائے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب ان کو کوئی خوف نظر آئے گا تو رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، تو وہ کیا کرے گا کہ اپنی آنکھوں کو جو ہے چکراتے ہوئے جو وہاں سے بھاگ جائے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا آنکھ کو ایسے گھمانا،
ایسے کر کے قرآن دیکھیں کیا عجیب لفظ استعمال کیا ہے کہ تدور اعینہم، ایسا لگے کہ وہ اپنی آنکھوں کو ایسے گھماتے وہ بھاگے گا، کہ جیسے کہ کالذی یغشا علیہ من الموت، جیسے کہ جس وقت جس کو موت آتی ہے نا اس وقت اس کی آنکھ دیکھے کیسے پتھراتا ہے، اس کی مثال دی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے مردے کی موت کی طرح اس کی آنکھ پتھرا رہا ہے، اور اس جو ہے چکما دے کے بھاگ جائے گا۔ جب کوئی خوف اس کو خطرہ لاحق ہوگا تو ایسے حالات میں کیا کرے گا، آنکھ کو چکراتے ہوئے بھاگ جائے گا۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف جو ہے ختم ہو جائے گا، سب جو ہے جیت جائیں گے، تب کیا ہوگا کہ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، اب وہ کیا کرے گا کہ اپنے مال غنیمت میں خوب چڑھ بڑھ کے حصہ لے گا، یعنی کہ زبان تیز تیز بولے گا، ہم کو بھی حصہ چاہیے، ہم بھی اس میں جو اس جنگ میں شامل تھے۔ پہلے جو ہے خوف خطرہ ہو رہا تھا، ڈر ہو رہا تھا کہیں ہم پیٹے نہ جائیں، تو ایسے حالات میں پیچھے بھاگ رہا تھا۔ جب دیکھا کہ جو ہے ختم ہو گئی، فتح ہو گئی، مسلمان جیت گئے ہیں، فوراً جو ہے آ کے مل گیا، کہا کہ ہم کو بھی جو ہے حصہ دو مال میں، خوب تیز آواز میں، جس سے بولتے ہیں نا کہ چور بولے زور سے۔ کوئی چیز چور ہوتا ہے نا تو سمجھیے کہ پہلے چور ہو جاتا ہے۔ اب قرآن اس کے جو لوگ ابھی آ رہے ہیں بعد میں اس کی بیان کر رہے ہیں کہ اولئک لم یؤمنوا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے، یہ مومن نہیں ہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے، برباد کر دیا، ختم کر دیا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ کیا ہے، یعنی کسی کے اعمال کو ختم کرنا بہت آسان ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ لم يذهبوا، یہ لشکر جو ابھی گئے نہیں ہیں۔ کیا ہے، لشکر جو ابھی گئے نہیں ہیں، حالانکہ یہ ہے کہ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر ابھی لشکر آ جائے تو ان کی خواہش کیا ہوگی کہ يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اگر لشکر پھر آمنے سامنے آ جائے تو یہ خواہش یہ کریں گے کہ ہم جو ہیں کسی دیہات میں گاؤں میں جا کے آرام سے بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کے کیا کریں کہ یسألون عن انبائکم، یہاں بیٹھے بیٹھے جو وہاں کی خبریں معلوم کرتے رہیں۔ جنگ میں جائیں گے نہیں، لیکن کسی گاؤں دیہات میں جا کے آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں گے، اور وہاں سے جو ہے لوگوں سے خبر معلوم کرتے رہیں گے وہاں کے بارے میں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے ما قتلوا، کوئی بھی شخص جو ہے آپ اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا، الا قلیلا، مگر یہ کہ بہت کم لوگ۔ کیا ہے، مگر یہ کہ بہت کم لوگ۔ جی تو اس میں سمجھیے کہ جو ہے ایک رکوع کے اندر پورے سمجھیے کہ غزوہ احزاب کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ ایک چیز ہم دیکھیے ہمیشہ کہتے رہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں، اور آپ سب لوگوں سے کہتے ہیں کہ ریکویسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے واسطے کہ جب بھی کوئی بھی انسان، آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر کوئی مسئلہ پوچھے امام صاحب سے، تو کوشش یہ کیجیے کہ پہلے امام صاحب کو اپنی بات رکھنے دیجیے۔ لوگ بیچ میں اس میں بول دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں، جس نے ہم سے سوال کیا، وہ خود بیچارے پریشان ہیں کہ ہم کس کی بات سنیں۔ سوال کرنے والے کو سوال کرنے دینا چاہیے۔ سوال جو کر رہے ہیں وہ امام صاحب سے کر رہے ہیں،